الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وقال عليه الصلاة والسلام في موضع آخر النكاح من سنتي وقال عليه السلام في موضع آخر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين پڑھیے درود الشریف اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عزیزان ملت، معزز و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور درود و سلام ہم سب کے آقا مدینے میں آرام فرمانے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ الحمدللہ بہت دیر سے نعت خوانی ہو رہی ہے اور ہر ایک نے بہت اچھے مصرے پڑھے۔ اللہ سب کو قبول فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے مبارک گھر کی زیارت نصیب فرمائے، مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے، کہو آمین۔ خطبہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی جو دو آیت کریمہ اور جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھی ہے۔ اس دنیا کے اندر آدمی دو طریقے سے زندگی گزارتا ہے، ایک نظر والی زندگی اور ایک خبر والی زندگی۔ آپ حضرات کے سامنے زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا، کچھ دیر لیکن غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہم مسلمانوں کے اندر کمی یہی ہے کہ ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، جس سے کیا ہو رہا کہ ہمارا معاشرہ دن بدن برائی کی طرف بالکل پھیلتا ہوا جا رہا ہے۔ ہر قسم کی برائی آج دیکھو تو مسلمانوں کے اندر پائی جا رہی ہے، ہر قسم کی برائی، ہر قسم کی برائی، ماں باپ کی نافرمانی دیکھو مسلمانوں کے اندر پائی جا رہی ہے، بہنوں کی حق تلفی دیکھو مسلمانوں کے اندر پائی جا رہی ہے، اور شادی بیاہ میں رسم و رواج دیکھو مسلمانوں کے اندر پائی جا رہی ہے۔ غرض کے الف سے یا تک آج ہم اور آپ نے شریعت کو بالکل جو ہے جتے ہو بالا کر دیا ہے اور سنت کو پشے پشت ہم نے ڈال دیا ہے،
غور کیجئے کہ جس شریعت کو اور جس طریقے سے ہمارے آقا جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچانے کے لیے حتی الامکان کوشش کیے. آپ نے طائف میں پتھر کھائے، آپ کو گالیاں دی گئی، آپ کو ستایا گیا، آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالا گیا، آپ کو مارنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام اپنی امت کی فکر میں لگے رہے کہ کسی طریقے سے یہ امت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی ہے. بس یہی ایک فکر تھی، کوئی ایک فکر نہیں. کوئی آپ کو جو زمین جائیداد کی لالچ نہیں تھی، آپ کو پیسے کی لالچ نہیں تھی. ایک ہی فکر، ایک ہی دھن کہ یہ ہماری تمام امت جہنم سے بچ کر اور جنت میں جانے والی بن جائے. آج اس امت کے ماننے والے، آج اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے نے اس کے سنت کو داغدار کیا ہے، اس کے سنت کو پسے پشت ڈالا ہے، اور اسی وجہ سے آج ہم اور آپ آج پریشانی میں مبتلا ہے. کوئی اور وجہ نہیں. یہ پریشانی ہم نے اپنے آپ بلایا ہے. جیسے کرنی ویسے بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. جیسے کرو گے ویسے ہی پھل ملے گا. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، دو طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، ایک خبر والی زندگی اور ایک نظر والی زندگی. یاد رکھ لینا میرے مسلمان بھائیوں اور میری خواتین ماؤں بہنوں کہ جو خبر والی زندگی کو شائع کرے گا، جو خبر والی زندگی کو فالو کرے گا، وہی انسان کامیاب ہوگا، دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اور جو نظر والی زندگی کو فالو کرے گا وہ یہاں بھی ناکام ہوگا، وہاں بھی ناکام ہوگا. فرعون کے پاس مال دولت ہے، اس کو نظر والی زندگی پر بھروسہ ہے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، جب اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ نے نیست و نابود کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس فوج نہیں، لشکر نہیں، کچھ نہیں، فوج نہیں، لشکر نہیں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں، مال نہیں، دولت نہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو خبر والی زندگی پر یقین ہے کہ اللہ نے جو کہا سچ ہو کر رہے گا. اللہ نے دنیا میں بھی کامیاب کیا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. یہی ہر ایک امت کے لیے ہے کہ جو خبر والی زندگی کو شائع کرے گا، جو خبر والی زندگی کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ اس کو دونوں جہان میں کامیاب کرے گا. بھائی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ دنیا میں بھی چمکایا ہے، آخرت میں بھی چمکایا. صحابہ کرام کے گزرے ہوئے 1450 سال کا زمانہ گزر گیا، لیکن آج بھی ہمارے سامنے جب کسی صحابہ کا نام لیا جاتا ہے، حضرات علماء کرام کا، اولیاء کا نام لیا جاتا ہے، تو ایسا لگتا جیسے جو کل کا واقعہ ہو. کیوں؟ کہ انہوں نے خبر والی زندگی پر یقین کیا تھا، نظر والی زندگی پر یقین نہیں کیا تھا. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو خبر والی زندگی پر یقین کر لے گا اس کو دونوں جہان میں کامیاب، دونوں جہان میں کامیاب کر دوں گا. ہارون رشید ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا. ہارون رشید بہت بڑی ملکیت میں آپ کی بادشاہت. ایک مرتبہ ہارون رشید اپنے دولت لدا پر بیٹھے ہوئے کہ آسمان پر ایک بادل کا ٹکڑا چمکا، سمجھے، اس کے اندر بارش بھری ہوئی ہے. ہارون رشید نے بادل سے مخاطب ہو کر کہا بادل جہاں بھی برسے گا میری حکومت. بادل سے مخاطب ہو کیا کہا؟ جہاں بھی برسے گا میری حکومت، مشرق میں برس میری حکومت، بادل مغرب میں برس میری حکومت، جنوب میں برس میری حکومت، شمال میں برس میری حکومت. کتنی بڑی سلطنت تھی. ایک مرتبہ اپنی بیگم کے ساتھ خبر والی زندگی اور جو نظر والی زندگی بتانے جا رہا، اپنی بیگم کے ساتھ، زبیدہ کے ساتھ. ہاں جو ہے آپ جو ٹہلنے کے لیے نکلتے ہیں، شام کا وقت ہے، اب جو بیوی پیچھے پیچھے ہے، شوہر آگے آگے ہے، آگے جا کر کے کیا دیکھا؟ نہر کے کنارے کوئی اللہ والا بیٹھا ہے. جو اللہ والا ہوتا ہے، جس کی پہنچ اللہ سے ہوتی ہے، میرے بھائیوں، ان کا لباس آپ کو چمکدار نہیں ملے گا، ان کے گھر آپ کو چمکدار نہیں ملیں گے. وہ تو درویش ہوتے ہیں، نہ ان کو دنیا سے مطلب ہوتا ہے، نہ ان کو دنیا والوں سے مطلب ہوتا ہے. ہاں وہ اللہ والے بیٹھے ہوئے، اور وہ جس مطلب بالو سمجھتے نا، بالو ریت، اس میں جو ہے بیٹھ کر کے ایک لکڑی سے لکیر کھینچ رہے ہیں، ایک لکڑی ہاتھ میں لکیر کھینچ رہے ہیں.
ہارون رشید نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا تجھے دیکھتا نہیں کہ جنت بنا رہا، جنت بنا رہا ہوں، جنت بنا رہا ہوں۔ ہارون رشید تعجب سے اس کے چہرے کو دیکھتا، یہ بے وقوف کیا بول رہا ہے کہ جنت بنا رہا ہوں؟ کہا اس کا کیا کرے گا کہ اس کو بیچوں گا، اس کو بیچوں گا۔ ہارون رشید نے کہا بتا تو صحیح اس کے خریدنے والے کو کیا ملے گا؟ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے کہا جو اس کو خریدے گا اللہ اس کو جنت عطا کرے گا، اللہ اس کو جنت عطا کرے گا۔ ہارون رشید پوچھ رہا ہے کیا بتا اس کی قیمت کا؟ کہا 1 درہم۔ کتنا؟ 1 درہم۔ وہ مسکرائے اور آگے چل دیے۔ کہا یہ بالو کا گھر ہے، یہ کہہ رہا جنت ہے، اس کو خریدنے والے کو جنت ملے گی، یہ کیسا بے وقوفی کی بات کرتا۔ آگے چلے، پیچھے سے کون آ رہی تھی؟ بیگم آ رہی تھی، زبیدہ آ رہی تھی۔ ذہن یہی رکھنا، بات سمجھ میں آئے گی۔ زبیدہ آ رہی تھی، زبیدہ نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا دیکھنے میں گھر بنا رہے ہو۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا بیچوں گا۔ کہا بتا تو صحیح اس کے خریدنے والے کو کیا ملے گا؟ کہا جو اس کو خریدے گا اس کو جنت میں ایک محل ملے گا۔ عورتیں جو ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جب گاؤں میں تسبیح بیچنے والے، کتاب بیچنے والے آتے ہیں، اگر مرد حضرات 4 تسبیح لے تو عورتیں وہاں پر 10 تسبیح لیتی ہیں۔ کیوں؟ نیکیوں کی حرص ان کے اندر زیادہ ہے، سوٹ لینے میں بھی ہے، کپڑا لینے میں بھی ہے اور نیکی کرنے میں بھی ہے۔ اگر ایک سال میں مرد جو ہے 2 سیٹ کپڑا بناتے ہیں تو عورتیں وہاں پر 10 سیٹ بنائیں گی، اور اگر 1 مہینہ آپ نے منع کر دیا اپنے بیگم کو کہ ابھی بچت نہیں ہے تو کیا کہے گا؟ یہ کر گھرم جدیات سے یہ کچھ دے بین، حقیقت ہے کہ نہیں؟ کر گھرم جدیات سے یہ کچھ دے بین کرنی، تو بہرحال رات نہیں کرتا۔ زبیدہ نیکی کے حصے میں اللہ غنی، جنت کے حصے میں کہا بتا قیمت کیا ہے بہلول؟ کہا 1 درہم ہے۔ زبیدہ نے اپنے پرس سے 1 درہم نکالا اور بہلول کو دے دیا، آگے چل گئی۔ میرے بھائیوں تفریح کر کے، دونوں سیر و تفریح کر کے شام کو گھر لوٹتے ہیں، آرام کرنے کے لیے دونوں سوئے ہوئے ہیں۔ ہارون رشید خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ ہارون رشید خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ جنت میں ایک بہت خوبصورت محل بنا ہوا ہے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ محل بنا ہوا ہے، سونے چاندی کے اینٹ لگی ہوئی ہے، سونے چاندی کی بڑی چمکدار بڑی خوبصورت محل بنا ہوا ہے۔ وہاں پر ایک داروغہ بیٹھا ہوا ہے، وہاں جنت کے باہر یہ بڑی تیزی سے لپکے اور کہا مجھے جنت کے یہ کیا ہے؟ کہا یہ اس میں لکھا ہوا تھا ہذہ الجنہ زبیدہ، کہ یہ زبیدہ کی جنت ہے۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ کہ یہ زبیدہ کی جنت ہے۔ تو حضرت رشید نے کہا مجھے اندر جانے دو، وہ میری بیوی ہے۔ کہا نہیں، یہاں پر رشتہ داری کا تعلق نہیں چلتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ نہیں چلتا ہے، باپ بیٹے کا رشتہ نہیں چلتا ہے، بھائی بہن کا رشتہ نہیں چلتا ہے۔ یہاں پر جو عمل کر کے لائے گا اسی کے ساتھ اچھائی معاملہ کیا جائے گا، اسی کو جنت ملے گی۔ اللہ غنی ہارون رشید کو اندر جانے نہیں دیا، باہر روک دیا۔ آنکھ کھلی، چونک گئے، یہ میرے ساتھ کیا حادثہ پیش آ گیا۔ اللہ غنی پاس میں بیٹھی ہوئی، پاس میں لیٹی ہوئی زبیدہ بھی ہے۔ کہا جلدی اٹھو، کیا کر رہی ہے؟ جلدی سے اٹھایا۔ کہا ہارون تجھے کیا ہوا؟ کہا تجھے معلوم نہیں، تجھے معلوم نہیں کہ میں جنت سے گھوم کے آیا ہوں لیکن اندر جانے نہیں دیا۔ کیا کہا زبیدہ نے؟ ہارون تجھے جنت کو باہر سے دیکھ کر کے آیا ہے۔ اللہ غنی میں تو اس جنت کے اندر آرام کر رہی تھی، میں اس جنت کے اندر آرام کر رہی تھی، تو نے میرے خواب میں خلل ڈال دیا اور مجھے بیدار کر دیا، اور جو جنت کے اندر مجھے صحیح سے آرام بھی نہیں کرنے دیا۔ دوسرا دن ہے، پھر میاں بیوی نکلے ہوئے تفریح کے لیے، پھر وہی اللہ والا وہی بالو میں گھر بنا رہا ہے۔ پھر یہاں پوچھتا ہے ہارون رشید آ کر کے بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا گھر بنا رہا۔ کیا کرو گے؟ بیچوں گا، خریدنے والے کو کیا ملے گا؟ کہا جنت ملے گی۔ دوسرا دن ہے، آج دیکھ کر کے آیا تھا اور
کل جنت دیکھی نہیں تھی، آج جنت جب دیکھ لیا پوچھا قیمت کیا ہے؟ کہا تمہاری آدھی سلطنت۔ آج کیا کہا؟ تمہاری آدھی سلطنت، آدھی حکومت دے دو اور یہ بالو کا گھر لے لو۔ اب وہ پریشان ہے، کل تو ایک درہم، آج آدھی سلطنت، قیمت کیسے بڑھ گئی؟ کہا کل تو خبر والی زندگی تھی، آج تو نظر والی زندگی ہے۔ کل خبر والی زندگی، ارے کل تو نے جنت کو دیکھا نہیں تھا، آج جنت کو دیکھ کر کیا آیا، اس کی قیمت بڑھ گئی۔ ہم مسلمانوں، قرآن میں اللہ کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ پاک نے تیرے مال کو، تیرے دولت کو، تیرے اولاد کو، تیرے جان کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ یہ خبر والی زندگی ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ خبر والی زندگی ہے۔ اللہ نے ہم اور آپ کو دنیا کے اندر کھیلنے کے لیے نہیں، دنیا کے اندر عیش کرنے کے لیے نہیں، دنیا کے اندر ماں باپ کا دل دکھانے کے لیے نہیں، دنیا کے اندر بہنوں کا حق تلفی کرنے کے لیے نہیں، دنیا کے اندر بیوی کا حق تلفی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کے اندر اللہ نے جو بھیجا ہے اسی جنت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، جس جنت کے عید کو اللہ نے سونے اور چاندی سے تیار کیا۔ کیا عالم ہوگا، کیا گھڑی ہوگی جس وقت ایک مسلمان کے لیے، ایک کلمہ پڑھنے والے کے لیے یہ اعلان کیا جائے گا، کہاں ہے میرے نبی کی امتی، کہاں ہے میرے پیغمبر کے کلمہ پڑھنے والے؟ آؤ، سب سے بعد میں دنیا کے اندر بھیجے گئے تھے آدم علیہ السلام کی امتی کھڑے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی امتی کھڑے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی امتی کھڑے ہیں۔ میرے بھائیو، 1,24,000 انبیاء کی امتی کھڑے ہیں، سب امتی کھڑے رہیں گے، لیکن اعلان کیا جائے گا کہاں ہے آخری نبی کے امتی، کہاں ہے آخری پیغمبر کی امتی؟ آؤ، سب سے بعد جو دنیا کے اندر بھیجی گئی تھی، لیکن آؤ آج جنت میں اگر کوئی جانے والا ہے سب سے پہلے وہ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی۔ یہ مقام آتا ہے ہم اور آپ آخری امتی ہونے کی وجہ سے، اور آج ہم اور آپ نے اس آخری نبی کی شریعت کی دھجیاں اڑا دی۔ قرآن کہتا ہے آپ کو کہیں یہود کا طریقہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، نصرانی کا طریقہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، انگریزوں کا طریقہ دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن نے اعلان کر دیا ان کا طریقہ تو ابھی آیا ہے، ان کا طریقہ تو ابھی آیا ہے۔ قرآن تو 1450 سال پہلے اعلان کر چکا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کلمہ پڑھنے والوں اور دنیا میں بسنے والوں، نبی کے طریقے میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر کوئی تاجر ہے، اگر کوئی تجارت کرنا چاہتا ہے تو میرے آقا جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شام کے تجارت کا واقعہ موجود۔ دیکھو تو ذرا، کوئی شادی کرنا چاہتا، آپ علیہ السلام کی 11 بیویوں کی شادی کا واقعہ موجود۔ کوئی ایک بتا دے کہ میرے آقا علیہ السلام نے کسی ایک شادی نبی جہیز کیا ہو، کوئی بتا تو دے۔ یا حسن خوبصورت کے لیے شادی کیا ہو؟ نہیں۔ آپ کی جب شادی ہوئی سب سے پہلے اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اور کیجئے میرے بھائیوں، نوجوانوں، میری ماں بہنوں، اس وقت آپ کی عمر کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کی عمر 25 سال، بالکل جوان ہے، اور اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال۔ کتنے ہیں؟ 40 سال کی عمر میں آپ نے شادی کی اس عورت سے، کیونکہ وہ بیوہ تھی، آپ کو صرف گھر بسانا مقصود تھا۔ میرے بھائیو، یہ قرآن کہتا ہے، یہ ہم اور آپ کو شریعت بتاتی ہے کہ جب شریعت کے مطابق شادی ہوگی، اللہ کے حکم کے مطابق نکاح ہوگا، اس نکاح میں برکت، اس نکاح میں برکت، اس میں خیر ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ہمارے بزرگ حضرات یہاں بیٹھے، آپ نے دیکھا ہوگا آپ جتنے بیٹھے قریب کے سب کی عمر مجھ سے زیادہ ہوگی۔ میرے بھائیو، آپ نے بہت ساری شادیاں دیکھی ہوگی، جس شادی میں جتنا زیادہ خرچہ ہوتا ہے اس شادی میں اتنے ہی فتنے بھی پیدا ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ رخصتی ہوئے 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، لڑائی جھگڑا شروع۔
लड़ाई झगड़ा शुरू, आते ही बिल्कुल शोहर के कान में फूंक दिया, आपके माँ के साथ मुझे नहीं रहना, आपके बाप के साथ मुझे नहीं रहना। और ये भी नौजवान उसके बात अलग करके उस माँ बाप को अलग कर देता है। अरे क्या तुझे माँ बाप ने इसीलिए पाला था? यही दिन देखने के लिए, यही वक्त देखने के लिए जिसने तुझे चलना सिखाया, जिसने तुझे बोलना सिखाया, जिसने तेरे पाखाना को साफ किया, जिसने तेरे पेशाब को साफ किया। तुझे क्या मालूम, तू पूरी रात रोता रहता था, लेकिन वो एक माँ की जात थी, पूरी रात जाकर गुजार देती थी। मेरे बच्चे को कोई तकलीफ तो नहीं है, कान में दर्द तो नहीं है, पेट में दर्द तो नहीं है, आँख में दर्द तो नहीं है, नाक में दर्द तो नहीं है। कभी तेरा सर दबाया करती थी, कभी तेरा पैर दबाया करती थी, कभी सरसों के तेल लगाया करती थी, कभी इमाम साहब के पास जाकर तुझे दम किया करवाया थी। आज तूने उस माँ को लात मार करके, उस माँ को धक्के मार करके, बीवी की बात अलग करके, और तूने उसे घर से निकाल दिया, धुतकार दिया। ये घर से निकालना हुआ कि माँ का चूल्हा अलग कर दिया। क्या यही देखने के लिए? अगर घर में 5 भाई है तो सब एक दूसरे के इंतजार में रहते हैं कि वो शाम की रोटी दे, वो दोपहर की रोटी दे। क्या तू 5 भाई था? कभी माँ ने ये इंतजार किया? एक लम्हा भी, 1 घंटा तो छोड़ो, 5 मिनट भी आगे नहीं होने दिया। अगर 12 बजे खाने के वक्त है, आपको 11:30 बजे खाना हाजिर कर। ये माँ की जात है। तो कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए नबी के तरीके में बेहतरीन नमूना है। शादी ब्याह में नबी का तरीका इख्तियार किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो इज्जत के लिए शादी करेगा, अल्लाह उसको जिल्लत अता करेगा। जो मालदारी के लिए शादी करेगा, अल्लाह उसको फकीर बना देगा। ये मैं नहीं कहता, बुखारी शरीफ की रिवायत है, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तज़व्वजा इम्राअतन लिइज़्ज़िहा लम यज़िदिल्लाहु ज़ुल्लन, कि जो शख्स इज्जत के लिए शादी करेगा, कि मैं किसी बड़े खानदान में शादी करूं, मैं किसी बड़े कुंबे में शादी करूं, माल भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी। अल्लाह के नबी ने ऐलान कर दिया, कोई चीज की ख्वाहिश न करे उसको अल्लाह जलील कर देगा, दुनिया में भी आखिरत में। आपने देखा होगा मेरे भाइयों कि बाप का बेटा हकीकत बयान करता हूं मैं, अगरचे मेरी बात लगे कोई परवाह नहीं, शरीयत की बात बोलनी है। जब तक ये इस जिस्म के अंदर जान जाएगी इंशाअल्लाह बोलता रहूंगा। 3 लाख ले या 4 लाख ले, लेकिन जब बारात के वक्त कोई जो 100 रुपया मांगने के कहां पैसा, गाड़ी का भड़वेल खुल रहा है, किराया नहीं है, खत्म है। क्योंकि इस पैसे के अंदर बरकत नहीं है। बेटी के बाप खुशहाल घूम रहा है, नया नया कपड़ा पहन, अदम है इसका, आराम से इधर उधर। क्यों? अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसकी 2 बेटी हो, कितनी हो भाई? 2 बेटी हो, उसकी सही तरबियत कर दे और वक्त पर उसका निकाह कर दे। अल्लाह के नबी ने कितनी बड़ी खुशखबरी दी है, कितनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है कि मैं और वो शख्स जिसकी 2 बेटी वक्त पर उसका निकाह हो गया और जन्नत में ऐसे मिल करके बैठेंगे जैसे हम बैठे। क्या इससे भी बढ़कर कोई नेमत चाहिए कि कल क़यामत की जहां नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। मेरे आका ने फरमाया कि जिसकी 2 बेटी हो, सही तरबियत की हो, सही तालीम दी हो, वक्त पर उसका निकाह कर दिया हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं वो जन्नत में ऐसे मिल करके बैठे। अभी छोटी छोटी बच्चियां नात पढ़ रही, कितनी बेहतरीन अंदाज। मैं एक बात कहा करता हूँ जहाँ भी जाता हूँ, मेरे भाइयों, आपका बेटा पढ़ेगा, एक फर्द पढ़ेगा, आपकी बेटी पढ़ेगी, पूरा खानदान पढ़ेगा। इसलिए बेटियों को पढ़ाओ। बेटियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है कि वो बेटा हर वक्त घर में नहीं, कोई मुंबई में है, कोई दिल्ली में है, कोई कलकत्ता में है, उसको काम करना है, उसको खटना है। लेकिन ये माँ, ये बेटियां हर वक्त घर में रहेंगी, यही मुआशरे को सुधारेंगी, यही बेटियों के ऊपर जो नजर रखेगी। जब इसके अंदर सही तालीम होगा, जब इसके अंदर सही तरबियत होगी, जब दीन की तालीम इसके अंदर होगी, तो इंशाअल्लाह मुआशरे के अंदर हमारा मुआशरा बिल्कुल जो है हर बुराई से पाक और साफ।
بھائی ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا نبی کے طریقے میں 100% کامیابی ہے، نبی کے طریقے میں 100% کامیابی۔ میرے بھائیو، ہمیشہ شادی بیاہ ہو یا کوئی بھی کام ہو، سنت سے ہٹ کر مت کرنا، سنت کو زندہ کرنا، سنت کو زندہ کرنا۔ جس نے ایک سنت کو زندہ کیا، اللہ کے نبی نے کتنی بڑی خوشخبری دی، کتنی بڑی خوشخبری دی۔ ہاں، جس نے ایک سنت کو زندہ کیا اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے۔ کتنے شہید؟ 100 شہیدوں کے برابر۔ اور ایک شہید کا مقام کیا ہے؟ ایک شہید کا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ غنی فرمایا آقا مدنی نے کہ ایک شہید کا مقام، ایک شہید کا مرتبہ یہ ہے کہ اس کا خون کا پہلا قطرہ زمین میں گرنے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو نبی کے طریقے میں کامیابی ہے، نبی کے طریقے میں شادی بیاہ کرو، نبی کے طریقے پر کرو۔ میرے بھائی بزرگوں، میں ایک واقعہ سنا کرتا ہوں کہ جب دینداری کی بنیاد پر نکاح ہوتا ہے، جب نبی کے شریعت کے مطابق نکاح ہوتا ہے،